بٹ صاحب اس میں ہم دیکھیں تو اس میں 3 زوڈک سائنز ایسے ہیں کہ جن کو ماہ فروری میں کیئر کی ضرورت ہے. اس میں ایک زوڈک سائن ایسا ہے کہ جس کے اپنے اوپر بھی اور اس کے گھر کے اوپر بھی بد نظری کے بڑے شدید اثرات نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی چیزوں کو تھوڑا سا محدود کر کے رکھیں. ٹھیک ہے. ان کے کاموں میں بلا وجہ کی رکاوٹیں، ہرڈلز، پریشانیاں، ڈپریشن، سٹریس اور نہ چاہتے ہوئے بھی کمزور فیصلے ہو جانا، یہ چیز نظر آتی ہے. پھر جو دوسرے باقی 2 دیگر زوڈک سائنز ہیں ان کے ذائچے میں کہیں نہ کہیں پہ ان کی اپنی ذات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم. ایسے تمام احباب جو کہ پریشان حال رہتے ہیں اپنی زندگی میں کسی بھی مسئلے کو لے کے، چاہے وہ تعلیم ہو، روزگار ہو، صحت ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، کسی جگہ کے اوپر حسب منشا ملازمت ہو، کوئی جاب میں اچھی پروموشن ہو، رشتوں کا ہو جانا ہو، یا کسی خاص مقصد کے لیے سفر ہے، ویزا ہے، خواب کی زندگی میں کوئی بھی ایسا خواب ہے جو کہ آپ اپنی زندگی میں عروج، بلندی، مرتبے، ترقی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. نوروز کا ایک ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تکمیل دیا تھا، اور یہ ایک ایسا خوبصورت دن ہے روحانی طور کے اوپر بھی، اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ جس دن سورج کی پہلی کرن جو ہے اس دنیا کے اوپر آتی ہے. ہر سال آتا ہے یہ وقت، اور اس سال یہ وقت جب ہمیں مل رہا ہے تو آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی طور کے اوپر ایک ایسا قرآنی نقش میں تیار کر رہا ہوں جو کہ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں، والیٹ میں، اپنی پاکٹ میں، یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ اپنی دعائیں یا قرآنی آیات رکھ رہے ہیں. خاص طریقہ ہے، خاص مقصد ہے، خاص اوقات میں بنائی جائیں گی اور بہت ہی محدود بنائی جائیں گی کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے، بہت لمیٹڈ ٹائم ہے. تو آپ اگر اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کسی بھی لو ونس کے لیے، تو آپ اسے ابھی سے آرڈر بک کروا سکتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے آرڈرز ہوں گے صرف انہی کے لیے بنائی جائے گی، مزید نہیں بنائی جائیں گی. اس کے لیے بہت لمیٹڈ ٹائم ہے، اور آرڈر بک کروانے کے لیے جو میری ویب سائٹ ہے زنجانی.pk، اس ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو قرآنی نقوش میں نوروز کے اعتبار سے، نوروز عالم افروز کے لحاظ سے ایک نقش نظر آئے گا. آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا آرڈر ریسیو ہوتے ہی آپ سے کنفرمیشن لی جائے گی، اور کنفرمیشن کے بعد انشاءاللہ جب یہ تیار ہوگا آپ کو بھیجوا دی جائے گی. بہت متاثر نظر آتی ہے. اس میں آپ جادو ٹونے کے اثرات بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ گرہن آ رہا ہے، اور گرہن کے دوران یہ چیزیں تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں. اچھا. اب گرہن کے دوران چونکہ یہ چیزیں جب بڑھ جائیں گی تو کہیں نہ کہیں پہ پرابلمز اور مسائل کو ٹریگر کریں گی. خرچے زیادہ ہوں گے، نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ آئیں گے، کچھ ایسے آپ کو نائٹ میئرز آ سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو یہ فیلنگ آنا شروع ہو جائے کہ آپ کے اوپر کچھ چیز کروائی جا رہی ہے. اچھا. یا رات کو سوتے ہوئے کوئی دباؤ کا محسوس ہونا، کچھ آوازوں کا سننا، تو یہ بھی زوڈک سائنز کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو تیسرا اور آخری زوڈک سائن ہوگا اس کے اوپر ہم دیکھیں تو ان کی ذہنی طور کے اوپر وہم وسوسے کی کیفیت بڑھ رہی ہے. اچھا. اور ان کے ہر کام میں کہیں نہ کہیں پہ تھوڑی سی چیزیں سٹک ہیں، اور یہ رکاوٹیں ان کی زندگی میں چلنی ہیں فروری کے آخری ہفتے تک. اچھا. انٹل اینڈ انلیس کہ اگلا گرہن جو ہے وہ قریب نہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو فروری کا آخری ہفتے تک اس زوڈک سائن کو ہر لحاظ سے کیئر کرنا. ٹھیک ہے. اپنے اپنے راز دوسروں کو نہیں دینے، دوسروں پہ اعتبار نہیں کرنا، ورنہ ان کی رسوائی ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. جان کے معاملات ٹھیک ہیں؟ جان کے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کو یہ تھاٹس آ سکتے ہیں کہ آپ جیسے کہ کوئی سوسائڈل تھاٹس ہوں، سوسائڈ کمٹ کرنا، یا کوئی اس طرح کے ڈپریسنگ تھاٹس ہوں کہ آپ بس ہر چیز کو چھوڑ کے کہیں پہ نکل جائیں. ٹھیک ہے. آئسولیشن میں رہنا، تنہائی پسندی کی طرف چلے جانا، خود کو بہت لمیٹڈ کر دینا، تو یہ چیز بھی ان زوڈک سائنز کے اوپر اثر انداز ہوگی. اور خواتین کے حوالے سے بھی اس میں میل فیمیلز دونوں ہیں. ٹھیک ہے. میل فیمیل دونوں زوڈک سائنز ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کچھ ریمیڈیز ہیں جو کہ آپ کو لازمی کرنی چاہیے، اور وہ ریمیڈیز میں لازمی انشاءاللہ پروگرام کے لاسٹ میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ ریمیڈیز اگر کریں گے تو یہ آپ کا جو خراب ٹائم نظر آ رہا ہے یہ آپ اچھا گزار پائیں گے. ہمت حوصلے کی طرف آ جائیں گے، انلائٹمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا سبب بنا دے گا کہ جس سے آپ چیزوں کو بہتر بنا سکیں. اب اس میں سب سے پہلا جو زوڈک سائن ہے وہ بنتا ہے جیمنائی برج جوزا. جیمنائی والوں کو دیکھا جائے تو ان کی قوت فیصلہ بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے. نہ صرف قوت فیصلہ کمزور ہے بلکہ ان کو صحت سے جڑے ہوئے مسائل رہ سکتے ہیں. بیماری آ جانا، پریشانی آ جانا، پیسہ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ لگنا جہاں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا. تو اس اعتبار سے جیمنائی ایک ایسا زوڈک سائنس ہے جو کہ ذہنی طور پہ بھی اسٹریس ڈپریشن میں ہوگا، کمزور قوت فیصلہ کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوگا، اچھا کرنا چاہ بھی رہے ہوں گے لیکن کہیں نہ کہیں پہ ہرڈلز آ جائیں گے. فیملی ممبران کے ساتھ بلا وجہ کی ناچاکی پرابلمز، گھر میں ایک تناؤ کھچاؤ والا ماحول،
اور چیزوں کو کلیریفیکیشنز کی طرف لے کے جانا، چیزوں کو غلط فہمیوں سے دور کرنے کی کوشش کرنا، اس میں بھی کوئی کامیابی بہت اچھے انداز میں نہیں مل پائے گی۔ سیکنڈلی طور کے پر ان کی زندگی میں ان کا جو پورا گھر ہے، ٹھیک ہے، جو ان کا پوری فیملی ہے، وہ کسی نہ کسی طور کے پر بد نظری سے متاثر نظر آتی ہے۔ اچھا، ان کے گھر کے ماحول میں خوش بختی کا کم ہونا، بے برکتی کا ہونا، اور کسی طور کے اوپر گھر کے جو تمام افراد ہیں ان کا آپس میں ایک ناخوشگوارانہ ماحول جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے رکھنا۔ تو اس اعتبار سے جمنائے والوں کو بہت احتیاط اور بہت کیئر کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ بنتا ہے ورگو۔ ورگنز والوں کو دیکھا جائے تو ورگنز والوں کی زندگی میں ان کی اپنی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اچھا، ان کی اپنی ذات کے اوپر جادو ٹونے کا ہو جانا، بد نظری کا لگ جانا، کوئی خدا نخواستہ سحری اثرات فیل ہونا شروع ہو جانا، تو یہ چیز ورگنز والوں کی زندگی میں نظر آتے ہیں، اور ورگنز والوں کو اس اعتبار سے بہت کیئر کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ورگنز والوں کا بھی سوچنے سمجھنے کا انداز یا ان کی عقل تھوڑا سا معاف ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی زندگی میں اس طرح چیزوں کو کلیریفائی نہ کر پائیں گے، یا اپنے قریبی لوگوں کو وہ چیز نہ سمجھا پائیں جو کہ اس کو کہنا چاہ رہے ہوں۔ ہر چیز میں کوئی چیز ایک رکاوٹ ہے، اور کوئی چیز ان کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ کام ہوتے ہوتے بن جانا، بالکل قریب جاتے جاتے ریورس ہو جانا، اور خام خواہ کا ایک سٹریس اور ڈپریشن والا ماحول ان کے اوپر طاری رہنا۔ ٹھیک ہے، پھر سیکنڈلی طور کے پر ان کو نئے انویسٹمنٹس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ نئی انویسٹمنٹس ان کو کچھ پرابلمس دلا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ گھٹن کے حوالے سے، اور وہ ہم ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ ورگوں کا ہی ہے۔ ورگوں کا بھی اس میں ہے، کیونکہ ورگنز والوں کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایسے تمام احباب جو کہ پریشان حال رہتے ہیں اپنی زندگی میں کسی بھی مسئلے کو لے کے، چاہے وہ تعلیم ہو، روزگار ہو، صحت ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، کسی جگہ کے اوپر حسب منشا ملازمت ہو، کوئی جاب میں اچھی پروموشن ہو، رشتوں کا ہو جانا ہو، یا کسی خاص مقصد کے لیے سفر ہے، ویزا ہے، خواب کی زندگی میں کوئی بھی ایسا خواب ہے جو کہ آپ اپنی زندگی میں عروج، بلندی، مرتبے، ترقی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ نوروز کا ایک ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تکمیل دیا تھا، اور یہ ایک ایسا خوبصورت دن ہے روحانی طور کے اوپر بھی، اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ جس دن سورج کی پہلی کرن جو ہے اس دنیا کے اوپر آتی ہے۔ ہر سال آتا ہے یہ وقت، اور اس سال یہ وقت جب ہمیں مل رہا ہے تو آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی طور کے اوپر ایک ایسا قرآنی نقش میں تیار کر رہا ہوں جو کہ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں، والیٹ میں، اپنی پاکٹ میں، یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ اپنی دعائیں یا قرآنی آیات رکھ رہے ہیں۔ خاص طریقہ ہے، خاص مقصد ہے، خاص اوقات میں بنائی جائیں گی، اور بہت ہی محدود بنائی جائیں گی، کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے، بہت لمیٹڈ ٹائم ہے۔ تو آپ اگر اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کسی بھی لو ونس کے لیے، تو آپ اسے ابھی سے آرڈر بک کروا سکتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے آرڈرز ہوں گے صرف انہی کے لیے بنائی جائے گی، مزید نہیں بنائی جائیں گی۔ اس کے لیے بہت لمیٹڈ ٹائم ہے، اور آرڈر بک کروانے کے لیے جو میری ویب سائٹ ہے زنجانی.pk، اس ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو قرآنی نقوش میں نوروز کے اعتبار سے، نوروز عالم افروز کے لحاظ سے ایک نقش نظر آئے گا، آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا آرڈر ریسیو ہوتے ہی آپ سے کنفرمیشن لی جائے گی، اور کنفرمیشن کے بعد انشاءاللہ جب یہ تیار ہوگا آپ کو بھیجوا دی جائے گی۔ ہر چیز میں بد نظری، اور اگر کوئی ان کی زندگی میں ایسا شخص ہے جو کہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کرواتا رہتا ہے جو کہ جادو ٹونے کے اثرات رکھتی ہیں، تو وہ چیز ان کی عقل کو معاف کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ کو ایک بلا وجہ ڈپریسڈ اور سٹریسڈ ماحول میں محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے لیے ان کو اپنی زندگی میں ایک مخلص فرد کی ضرورت ہوگی۔ تو انہیں چاہیے کہ فروری کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں کم سے کم کوئی ایک شخص ایسا ضرور کنسیڈر کر کے رکھیں کہ جس سے یہ اپنی چیزوں کو وقتاً فوقتاً شیئر لازمی کریں۔ آئسولیشن میں نہ جائیں، ڈپریشن میں نہ جائیں، خود کو قید نہ کریں، تنہائی کی طرف نہ لے کے جائیں، اور سوچ میں تنگ نظری بہت زیادہ نہ لے کے آئیں۔ تو اس چیز کے بارے میں ان کو بہت کیئر کی ضرورت ہے ورگنز کو۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے زوڈک سائن کی طرف۔ پارٹنرشپ کے بارے سے بھی بتا رہے تھے آپ نے۔ پارٹنرشپ کے لیے دیکھا جائے تو ورگنز والوں کے جو پارٹنرشپ کے اعتبار سے چیزیں ہیں، ان میں ان کو کہیں نہ کہیں پہ جو چیز لکھت پڑھت میں ہے صرف اسی کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ کوئی چیز ایسی جو کہ لکھت پڑھت میں نہ ہو، کوئی چیز ایسی جو کہ وربلی طور پہ چل رہی ہو، اور آپ نے وربلی کوئی چیز شروع کر دی ہے، یا وربلی آپ نے کسی کو پیسے دے دیے ہیں اور اس سے چیزیں آپ نے ان ریٹن فارم میں نہیں کی، تو تب بھی ورگنز والوں کے لیے پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ پرابلمٹک ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اور ٹریول اگر دیکھا جائے ڈومیسٹکلی
ڈومیسٹک ٹریول جو ہے اس میں کوئی چیزیں اتنے پرابلمٹک نہیں ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل ٹریول ہوگا، انٹرنیشنلی طور کے اوپر ٹریول بھی اور تعلیم بھی، انٹرنیشنل ٹریول، تعلیم یا ایسی انویسٹمنٹ جو کہ یہ آن لائن کر رہے ہوں کسی بھی چیز میں، تو یہ ورکنز والوں کے لیے تھوڑی سی کیئرنگ ہے کہ آپ کسی کو پیسے نہ دیں، یا سفر کر رہے ہیں تو دوران سفر اپنے ڈاکومنٹیشنز یا لگیج کی کیئر کریں، یا ایٹ لیسٹ جب آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تمام تر آپ کا جو پلان ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو ایک نالج ہے کسی بھی جگہ پہ جانے کا، وہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ کسی طور کے پر آپ کو امیگریشن کے پرابلمز بھی رہ سکتے ہیں اگر زوڈک سائن ورگو ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے زوڈک سائن کی طرف، اور وہ بنتا ہے ایکویریس۔ ایکویریس ایک ایسا زوڈک سائن ہے جس کے ہر کام میں رکاوٹ، ہرڈل، پریشانی اس کو خدا نخواستہ اس طرح کے ارادوں کی طرف، اس طرح کی سوچوں کی طرف لے کے جا سکتی ہے جو کہ اس کے ہمت حوصلے کو کم کرے۔ ہمت، حوصلہ، کریج کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، بلا وجہ کچھ نیگیٹو تھاٹس ان کے اوپر حاوی رہتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ غلط قسم کی سوچوں کو یہ اپنے اوپر بہت زیادہ مسلط کر سکتے ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ تنہائی کی طرف جا سکتے ہیں، اسی کی بنیاد کے اوپر یہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے فزیکلی طور پہ ہیلتھ کے بارے میں صحیح نہیں ہے، یا کسی غلط فرد کے اوپر یہ اعتبار کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ بعد میں ان کے لیے شدید رسپیکٹ وائز بھی اور ان کی ذہنی طور کے اوپر کیفیت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ سٹریسفل ہوگا۔ تو اس چیز میں ایکویرینز والوں کو شدید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنی ہر چیز کو لے کے۔ اپنے راز دوسروں کو نہ دیں، اپنی چیزیں دوسروں سے شیئر نہ کریں، بہت زیادہ دوسروں پہ اعتبار نہ کریں، اور اپنے کانفیڈنس کو سٹیبل رکھنے کے لیے کچھ روحانی طور پہ وظائف اور اپنے عبادات وغیرہ یہ لازمی کرتے رہیں، بشمول صدقات کے، کیونکہ صدقات ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان کو ذہنی طور پہ تھوڑا سا ریلیف رکھے گا۔ ان کی سوچ میں بہت تیزی سے چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ لاشعوری طور کے اوپر ان کو خود بھی وہ چیز پتہ نہیں ہوگی، لیکن لاشعوری طور کے اوپر کچھ ان کا ذہن ان سے ایسی چیزیں کروا دے گا جس کا بعد میں ان کو احساس ہوگا کہ ان کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب اس چیز میں اگر ہم ریمیڈیز کے طور کے اوپر دیکھیں جو کہ یہ تینوں زوڈک سائنز ہیں، اس میں کچھ زوڈک سائن کے لیے تو بڑی شدید قسم کی ریمیڈیز ہیں کہ ان کو تو لازمی ان ریمیڈیز کو فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنا صدقہ دینا شروع کریں، اور یہ صدقہ جو انہوں نے دینا ہے یہ ان کا ہوگا ایوری ٹیوزڈے، ہر منگل والے دن، تینوں کے لیے ہر منگل والے دن۔ اس میں جیمنائی کو چھوڑ کے جو باقی دو زوڈک سائنز ہیں، ورگو اور ایکویریس، یہ تو قطعی طور کے اوپر اس میں نہ کوئی نیگلیجنسی نہ کریں۔ ہر منگل والے دن انہوں نے صدقہ دینا ہے، اور صدقہ جو یہ دیں گے وہ ہوگا قوم قطمیر کا۔ قوم قطمیر سے مراد ہے قرآن پاک میں سورہ کاف ہے، ساب کاف، اور ان کا ایک ساتھی ہے کتا جس کا یہ نام ہے۔ تو آپ کے ارد گرد علاقے میں جس بھی جگہ پہ اس طرح کا جانور جو ہے وہ موجود ہو، پایا جاتا ہو، یا وہاں پہ آ کے وہ بیٹھتے ہوں، اس جگہ کے اوپر آپ نے ہر منگل والے دن کوئی گوشت، روٹی کے ٹکڑے، کوئی کلیجی وغیرہ لازمی ڈالنی ہے۔ یہ ایک تو کرنا شروع کرنا ہے ایوری ٹیوزڈے، 4 منگل آئیں گے فروری کے دن، اور آپ نے لازمی طور پہ یہ صدقہ دینا ہے تاکہ آپ کے اوپر قطعی طور کے اوپر کوئی بد نظری والا ایلیمنٹ جو ہے وہ اثر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو دوسری ریمیڈی کرنی ہے وہ انہوں نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ سونے سے پہلے آپ نے اپنا ایک حصار کرنا ہے پورا ایک فنگر سے، اور وہ پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے قرآن پاک کے جو آخری 11 آیات ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا دم شدہ پانی آپ نے پینا ہے، اور پھر آپ نے انگلی سے بھی اپنے گرد ایک حصار کر لینا ہے، پورے آپ کی چارپائی ہو، بیڈ ہو، یا جس بھی جگہ پہ آپ سو رہے ہیں اس کا حصار کر کے سوئیں، تاکہ رات کو سوتے ہوئے بھی قطعی طور پہ کوئی چیز آپ کے اوپر اثر انداز نہ کر سکے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، اگر یہ تینوں زوڈک سائنز کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے اوپر جو اثرات والا معاملہ ہے وہ ختم رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایسے تمام احباب جو کہ پریشان حال رہتے ہیں اپنی زندگی میں کسی بھی مسئلے کو لے کے، چاہے وہ تعلیم ہو، روزگار ہو، صحت ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، کسی جگہ کے اوپر حسب منشا ملازمت ہو، کوئی جاب میں اچھی پروموشن ہو، رشتوں کا ہو جانا ہو، یا کسی خاص مقصد کے لیے سفر ہے، ویزا ہے، خواب کی زندگی میں کوئی بھی ایسا خواب ہے جو کہ آپ اپنی زندگی میں عروج، بلندی، مرتبے، ترقی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، نوروز کا ایک ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تکمیل دیا تھا، اور یہ ایک ایسا خوبصورت دن ہے روحانی طور کے اوپر بھی، اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ جس دن سورج کی پہلی کرن جو ہے اس دنیا کے اوپر آتی ہے۔ ہر سال آتا ہے یہ وقت، اور اس سال یہ وقت جب ہمیں مل رہا ہے تو آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی طور کے اوپر ایک ایسا قرآنی نقش میں تیار کر رہا ہوں جو کہ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں، والیٹ میں، اپنی پاکٹ میں، یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ اپنی دعائیں یا قرآنی آیات رکھ رہے ہیں۔
خاص طریقہ ہے، خاص مقصد ہے، خاص اوقات میں بنائی جائیں گی اور بہت ہی محدود بنائی جائیں گی، کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے، بہت لمیٹڈ ٹائم ہے۔ تو آپ اگر اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کسی بھی لو ونز کے لیے، تو آپ اسے ابھی سے آرڈر بک کروا سکتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے آرڈرز ہوں گے صرف انہی کے لیے بنائی جائے گی، مزید نہیں بنائی جائیں گی۔ اس کے لیے بہت لمیٹڈ ٹائم ہے، اور آرڈر بک کروانے کے لیے جو میری ویب سائٹ ہے زندانی.pk، اس ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو قرآنی نقوش میں نوروز کے اعتبار سے، نوروز عالم افروز کے لحاظ سے ایک نقش نظر آئے گا، آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا آرڈر ریسیو ہوتے ہی آپ سے کنفرمیشن لی جائے گی، اور کنفرمیشن کے بعد انشاءاللہ جب یہ تیار ہوگا آپ کو بھیجوا دی جائے گی۔